السلام علیکم۔ میں اور میری بیوی سارا ایک چھوٹے سے گھر کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں جو پاکستان کے ایک عام ریزیڈینشیل ایریا میں ہے۔ گھر چھوٹا ہے مگر 2 لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے۔ ہمارے گھر کے ایک سائڈ میں چھوٹا سا نالا ہے جسے ایریا والے واٹر ڈرینج کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پڑوسی ہیں، ایک بوڑھے میاں بیوی جو آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور سیدھا سامنے ایک چھوٹے سے جنگل جیسی جگہ ہے جو ایک اور ڈرینج ایریا کے پاس ہے۔ پرائیویسی کے لیے ہمارا گھر بالکل فٹ ہے، لیکن بیک یارڈ کے لیے بات تھوڑی الگ ہے۔ ہمارے بیک یارڈ کے ایک طرف پڑوسی کا گھر بشز کے پیچھے چھپا ہے جو لینڈ لارڈ نے لگوائی تھی، لیکن ایک اور گھر ہے جو سیدھا ہمارے بیک یارڈ میں دیکھتا ہے، اور وہی گھر ہمیں عجیب لگنے لگا۔ جب سے اوٹم کا موسم شروع ہوا ہے ہم بیک یارڈ اور فرنٹ یارڈ کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ ہم جب بھی بیک یارڈ میں ہوتے ہیں، سامنے والے گھر کے اوپر ایک کھڑکی سے 2 لوگ ہمیں گھور رہے ہوتے ہیں، ایک مڈل ایجڈ آدمی اور عورت۔ جب بھی میں ان کی طرف دیکھتا ہوں وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنا عجیب تھا کہ سارا اور میں نے انہیں اگنور کرنا شروع کر دیا، مگر کتنے عرصے تک اگنور کرتے۔ ایک دن جب موسم دھندلا تھا، میں بیک یارڈ میں پتے جھاڑ رہا تھا، تبھی میں نے انہیں پھر سے وہی کھڑکی میں کھڑا دیکھا۔ میں نے انہیں ویو کیا، ہاتھ ہلایا شاید وہ جواب دیں، لیکن نہ کوئی حرکت ہوئی نہ ریاکشن۔ وہ مجھے بس گھور رہے تھے۔ مجھے یہ اتنا عجیب لگا کہ میں کام چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ سارا نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں جا کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ میں ہیزیٹینٹ تھا لیکن سارا کے کہنے پر مان گیا۔ ہم ان کے گھر کی طرف گئے اور بیل بجائی۔ ایک جوان آدمی جو 20s میں لگتا تھا دروازہ آدھا کھول کر سامنے آیا۔ اندر گھنا اندھیرا تھا جو اور زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ ہم نے اپنا انٹروڈکشن دیا، لیکن وہ آدمی بالکل کلوزڈ آف لگ رہا تھا، جیسے اسے کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ اور کون رہتا ہے، انہوں نے سیدھا کہا کوئی نہیں۔ میں نے مڈل ایجڈ آدمی اور عورت کا ذکر کیا جو ان کے گھر کی کھڑکی سے دیکھتے تھے، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر ہم واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن جب میں اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس گیا اور سامنے دیکھا تو وہی دونوں لوگ پھر سے کھڑکی کے سامنے کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے بلائنڈز بند کر دیے اور سارا سے کہا کہ ہمیں کچھ لگانے کی ضرورت ہے جو ان کی کھڑکی بلاک کر سکے، لیکن اوٹم کے موسم میں نیو پلانٹس لگانا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ونٹر کا انتظار کرنا پڑا۔ کچھ دن بعد ایک رات ہمیں نیچے سے نوکنگ کی آواز سنائی دی۔ سارا کو میں نے کہا کہ وہ بیڈ پر رہے اور میں چیک کرنے گیا۔ نوکنگ بیک یارڈ کی کھڑکی سے ہو رہی تھی۔ بلائنڈز بند تھے لیکن نوکنگ بڑھ رہی تھی۔ جب میں نے بیک یارڈ کی لائٹ آن کی، نوکنگ بند ہو گئی۔ میں نے باہر دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور سیدھا واپس اوپر سارا کے پاس گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے نوک کرنے والے کو بھگا دیا ہے، لیکن اصل میں خود ڈر گیا تھا۔ اس رات کے بعد چیزیں تھوڑی نارمل رہیں، لیکن ایک رات ہم نے ان کے گھر سے چلانے کی آوازیں سنی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ 2 کلوزڈ ونڈوز کے بعد بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہم نے پولیس کو کال کرنے کا سوچا لیکن پھر نہیں کی۔ ابھی تک یہ سب عجیب ہی چل رہا ہے۔ کچھ بھی نیا ہوگا تو ضرور بتائیں گے، لیکن یہ سب ہم دونوں کے لیے کافی کریپی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ میرے 2 بچے ہیں، علی اور احمد، ٹوئنز ہیں اور ان کی عمر 6 سال ہے۔ 1 سال پہلے ہم اپنے پرانے گھر میں رہتے تھے، مگر کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے شفٹ کرنا پڑا۔
میں نے اپنے پرانے گھر میں 4 سال گزارے۔ میری اور میری بیوی آمنہ کی شادی بھی اسی گھر میں ہوئی تھی اور ہمارے بچے بھی یہاں پیدا ہوئے۔ ہمارا ایریا دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہا تھا اور یہ تبدیلی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن ہم نے پہلے ہی یہ سوچا تھا کہ ہم اس گھر میں کافی عرصہ رہیں گے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو ہمیں اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر گیا۔ ہماری گلی کے کارنر پر ہمارا گھر تھا اور جو گھر ہمارے پچھلے سائڈ پر تھا وہ کافی درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اسی لیے ہمیں وہاں کے پڑوسی زیادہ نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن ہمارے دائیں طرف جو نیبر تھا اس کا نام سلیم تھا۔ وہ کچھ ہی مہینے پہلے وہاں شفٹ ہوا تھا۔ میں نے اسے صرف 2 یا 3 مرتبہ بات کی تھی اور اس کا ایسنٹ سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی تھی۔ وہ مجھے فرینڈلی نہیں لگتا تھا۔ اس کی 2 ونڈوز ہمارے بیک یارڈز کو دیکھ رہی تھیں۔ ان ونڈوز کے پیچھے جو بھی رومز تھے وہاں کبھی لائٹ آن ہی نہیں ہوئی، اسی لیے مجھے لگا کہ وہ گیسٹ رومز ہوں گے جو ان یوزڈ رہتے ہوں گے۔ ایک دن گرمیوں کا موسم میں علی اور احمد بیک یارڈ میں اپنے گلو اپ پول اور واٹر گنز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں اپنا لون کا کام کر رہا تھا۔ جب میں اپنے ڈیسٹ گیریج کی طرف گیا تو مجھے ایک پل کے لیے سلیم اپنی ونڈو کے پاس کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا ہی تھا کہ وہ فوراً ونڈو سے ہٹ گیا۔ مجھے یہ تھوڑا عجیب لگا، لیکن میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ شام کے وقت جب دن ڈھل رہا تھا تو بچے دوبارہ بیک یارڈ میں پول میں کھیلنے چلے گئے۔ میں اور آمنہ کچن میں تھے، وہ ڈنر بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی ہنسنے کی آواز اچانک ختم ہو گئی اور احمد اندر بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ پڑوسی کی ونڈو سے ایک لائٹ فلیش ہو رہی ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ بیک یارڈ گیا اور اس نے مجھے وہ ونڈو دکھائی۔ وہ سلیم کے اوپر کی فلور والی ونڈو تھی جو ہمارے بیک یارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ احمد نے کہا کہ وہ ایک وائٹ لائٹ بار بار آ رہی تھی۔ مجھے فوراً شک ہوا کہ یہ کیمرہ فلیش ہو سکتی ہے۔ جب میں نے علی اور احمد سے پوچھا تو دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے فوراً انہیں اندر بلا لیا اور آمنہ کو سب کچھ بتایا۔ اس نے بھی اسی بات کا شک کیا اور کہا کہ مجھے سلیم کے گھر جا کے بات کرنی چاہیے۔ جب میں نے اس کے دروازے پر نوک کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کی گاڑی ڈرائیو وے میں کھڑی تھی۔ کئی بار نوک اور ڈور بیل بجانے کے بعد مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس بات کے کچھ ہفتوں بعد ایک رات جب ہم سو رہے تھے، آمنہ نے مجھے جگایا اور پینک میں کہا کہ کسی نے ہماری سائیڈ گیٹ کو کھول کر بند کیا ہے۔ میں نے فوراً بیک یارڈ میں جا کے چیک کیا، لائٹس آن کی، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سلیم کی بیک یارڈ کی لائٹ چل رہی تھی۔ جب میں نے فینس کے اوپر سے دیکھا تو سلیم وہاں تھا۔ میں نے اسے سیدھا پوچھا کہ کیا اس نے ہمارے بیک یارڈ میں کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے منع کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرے بچوں نے دیکھا کہ کوئی اس کی ونڈو کے پاس تھا اور ان کی پکچرز لے رہا تھا۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور مجھے الٹا ڈانٹنے لگا۔ آخر کار ایک رات جب ہم سو رہے تھے، علی اور احمد کے روم سے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں بچے ڈر گئے تھے۔ احمد نے کہا کہ ونڈو کے باہر کوئی تھا اور کیمرہ فلیش کی بھی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے بیڈ روم ونڈو سے دیکھا تو سلیم اپنی ونڈو کے پاس چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ڈور بیل بجائی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے پولیس کو رپورٹ کر دی، لیکن اس سب کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ آج ہم ایک نئے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے لیے اور بچوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ واقعہ قریباً 3 مہینے پہلے کا ہے، جب میں نے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے 2 اور لڑکیوں کے ساتھ شفٹ کیا تھا تاکہ کالج جوائن کر سکوں۔ جو بلڈنگ ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کا بس ایک ہی مسئلہ ہے، زیادہ اپارٹمنٹس کا ویو کوریڈور کی طرف ہے اور لوگ بار بار اس کوریڈور سے گزرتے ہیں۔ اگر ونڈوز کھلی ہوں تو ہر گزرتے ہوئے شخص کا اندر دیکھنا ممکن ہے،
لیکن کالج کا دن بھر کا شیڈیول اور اچھے پڑوسی کی وجہ سے مجھے یہ باتیں زیادہ تنگ نہیں کرتی تھیں۔ کچھ دن پہلے رات کا وقت جب میں سونے کی تیاری کر رہی تھی، مجھے کہیں سے پرانے پوپ گانے سنائی دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی کے گھر یا باہر کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا۔ مجھے لگا یہ چھوٹی سی بات ہے، تو اگنور کر دیا اور اپنے فون پر ایک رینڈم ویڈیو پلے کر کے سونے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی میری نیند لگنے لگی، ایک عجیب سی ڈرلنگ آواز سنائی دی۔ شروع میں لگا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے یا فون سے آواز آ رہی ہے، لیکن جب میں ویڈیو پوز کی تو آواز کلیئر تھی۔ یہ آواز میرے کمرے کی ونڈو کے پاس سے آ رہی تھی۔ جب میں نے ونڈو کھولی تو دیکھا کہ پڑوسی والے خالی اپارٹمنٹ سے آواز آ رہی ہے، وہ اپارٹمنٹ جو میرے ونڈو کے سب سے قریب ہے اور جس میں کوئی نہیں رہتا۔ مجھے لگا شاید کسی نے اپارٹمنٹ رینٹ کر لیا ہوگا اور کچھ کام کروا رہا ہوگا، لیکن اتنی لیٹ رات میں کام ہونا عجیب تھا۔ پھر میں نے واپس سونے کی کوشش کی، لیکن ڈرلنگ رک نہیں رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ٹیکسٹ پر بات کر رہی تھی اور اپنی ٹینشن شیئر کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بلڈنگ کی سیکیورٹی سے بات کرنی چاہیے، لیکن میں نے اگنور کیا کیونکہ میں بس ریسٹ لینا چاہتی تھی۔ رات کے 1 بج گیا تھا جب مجھے ہیمرنگ یعنی ہتھوڑی کی آواز نے اٹھا دیا۔ ہر بار آواز رکنے کا انتظار کرتی، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے کوئی کام شروع ہو جاتا۔ اس بار میں زیادہ تنگ آ گئی، ایک روب پہنا اور سیدھا ان لوگوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کی کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر کا منظر دیکھا۔ 4 آدمی جو سب 30 سے 40 سال کے آس پاس لگ رہے تھے، اور انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ صرف ایک پرانا گانا ریڈیو پہ چل رہا تھا۔ مجھے ان کا سب کا ایک ساتھ مجھے دیکھنا بہت عجیب اور ڈراؤنا لگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہاں بہت لوگ رہتے ہیں اور صبح کام پر جاتے ہیں، کیا آپ اپنے کام کسی اور وقت کر سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ کافی ہوگا، لیکن 2 آدمی ونڈو کے پاس آئے اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے۔ ان کا دیکھنے کا طریقہ عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ ایک کے ہاتھ میں ایک بھاری ہیمر تھا اور دونوں کی شکل پر ایک ٹویسٹڈ سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر الٹی کرنے کا من کیا۔ میں دھیرے دھیرے واپس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی، انہیں دیکھتی ہوئی کہ کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ جیسے ہی میں سٹیئرز کے نیچے پہنچی، سیدھا اپنے اپارٹمنٹ کے اندر گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ میرے ساتھ جو لڑکی رہتی تھی وہ اس رات شہر سے باہر گئی ہوئی تھی اور دوسری شاید سو رہی تھی۔ میں نے اپنی گروپ چیٹ میں پوچھا کہ کیا کسی نے نئے پڑوسیوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن کسی نے رپلائی نہیں کیا۔ رات کے قریباً 3:30 بجے مجھے پھر سے نیند سے اٹھا دیا گیا، لیکن اس بار ہر طرف سائلنس تھی۔ وہ اتنا گہری سائلنس تھی کہ مجھے عجیب لگنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کھڑکی کے اس پار کوئی ہے۔ صبح جب میں باہر گئی تو وہ کھڑکی بند تھی۔ مجھے لگا یہ سب ایک عجیب سپنا تھا، لیکن جو میرے ساتھ میری تیسری دوست رہتی تھی اس نے وہ آوازوں کی تصدیق کی۔ وہ کہتی تھی کہ نیند کے پیرالائزس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور شکر ہے وہ لوگ واپس نہیں آئے، لیکن اب بھی میں ڈر کے ساتھ رہتی ہوں کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ نہ لوٹ آئیں۔ مجھے اب تک پتہ نہیں لگا کہ یہ کون ہے اور وہ کیا کر رہے تھے اور ان کا پلان کیا تھا، لیکن اب بھی اس روم میں کوئی رہتا نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا کام کرنے آئے تھے۔ اور جب میں نے یہ بلڈنگ کے مینجمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام کرنے کسی روم میں آیا ہی نہیں، نہ جانے وہ کون تھے۔